صدق الله العظيم. سامعین ذوی الاحترام والانتشار، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہم نے حضور سیدی شہباز لامکانی قطب ربانی غوث سمدانی حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی گیلانی المعروف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی یادمشین کے سلسلے میں اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے، اور ہمارے مہمان خطیب بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز چند لمحوں کے بعد ہم ان کی زیارت بھی کریں گے، ان کے ملفوظات عالیہ سے مستفید بھی ہوں گے۔ حضور سیدی شہباز لامکانی قطب ربانی کا آج ذکر پاک جو ہم کر رہے ہیں، ساری زندگی کو حضور کا ذکر کرتے رہے، آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ مخلوق خدا کو کھلانا، مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کرنا نیک ماں باپ کی اولاد کی نشانی ہے۔ ہمیشہ ماں باپ کی صفت اولاد کے اندر منتقل ضرور ہوتی ہے، وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ حضور سیدی شہباز لامکانی کے والدین کریمین، آپ کی پھوپھی جان، آپ کا پورا خاندان خاندان اشرافیہ کے نام سے منسوب تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جن فضائل اور کرامات کے ساتھ نوازا تھا، یہ اسی خاندان کا خاصہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آج ہم جس کا ذکر کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، وہ حسنی بھی ہے، وہ حسینی بھی ہے۔ حسنی حسینی سید ہے، تو پھر سیدوں کو تو اللہ نے ویسے ہی مقام اور عزتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اب تلاوت کلام پاک کے لیے محمد ابراہیم قمر کو میں دعوت کروں گا، تشریف لائیں اور تلاوت سے ہمارے دلوں کو مستفید۔ بسم الله الرحمن
ان ضرورت کرام والانتشار انشاءاللہ تعالی العزیز ہم کسی کا انتظار تو کریں گے نہیں، جو ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ اسی کے مطابق ہم لے کے چلتے رہیں گے اور وقت میں رکنا نہیں، اور انشاءاللہ ہم نے بھی حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہے، تعداد نہیں، تعداد تو بڑھتی رہے گی انشاءاللہ تعالی العزیز۔ ہم انشاءاللہ تعالی العزیز ایک بندہ آیا پیغام بھی وہی دیں گے، 10,000 بندے آئے پھر بھی وہی پیغام ہوگا۔ اللہ رسول کے پیغام میں کوئی کہیں پر اونچ نیچ نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ آج آپ اس مسجد سے نئی ریت جو ہے وہ شروع ہوتے دیکھیں گے۔ آج انشاءاللہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک آپ انگریزی میں بھی سنیں گے، انگریزی میں بھی بیان ہوگا انشاءاللہ، آپ کو جلدی آپ انشاءاللہ سنیں گے، سماعت فرمائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز ہم آج سے ہی اپنے بچوں کے دلوں کے اندر اللہ والوں کی محبت ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ محبتیں اور یہ پیار، یہ الفتیں میری جان از خود نہیں آ جاتی، اللہ والوں کے ڈالنے سے آتی ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں ہیچ آہم خود بخود تیغے نشدی، ہیچ آدم خود بخود شیخ نشدی، شیخ نہیں بنتا، اور اگر مولوی رومی نوکری نہ کرتا، سانوے تلمس نہ کرتا، شمس تبریز کی کبھی اس کو مولانا بنایا جاتا۔ مولانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ اللہ کا ولی اور فقیر گزرا ہے کہ آج جتنے بھی علماء ہیں جب تک اس کا کلام نہ پڑھ لے حضور اس وقت تک وہ عالم نہیں بنتا۔ بابا سادی ہو گئے، مولانا رومی ہو گئے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن لوگوں نے دین کی خاطر اپنا آپ فنا کر دیا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی العزیز ہم چند لمحوں کے بعد ہمارے مہمان خان عمران قادری صاحب بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ عالمی سطح پر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو شہرت عطا فرمائی ہے، اس کی مہربانی ہے، عادت ہے بلاتے ہیں، اور چند لمحے میرے ساتھ بھی گزار لیں، ذرا اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھیے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔
قسم چرچا صرف میرے سونے نبی کا ہے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. سامنے زمین احترام والے احتشام اب انشاءاللہ ہم اپنی مہمان نات خواہ کو بلاتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کا بیان ہم سماعت فرمائیں گے. میرے مہمان نات خواہ جناب محترم المقام ثنا خوان رسول محبت رسول کے پیکر عشق رسول کے پیکر جناب محمد عمران قادری صاحب ذرا استقبال فرمائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محمد عمران قادری صاحب. سب بھائی مل کے درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا مل کے پڑھ لیں. رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بابا سے بلند پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب سے پہلے جس رب کی توفیق سے ہم یہاں اکٹھے ہوئے اللہ پاک کی ہم بیان کریں گے تو میرے ساتھ مل کے اللہ پاک کا ذکر کیجیے. کوئی زبان پہ اٹھ نہ رہے. اللہ 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 مل کے پڑھیں. اللہ کرتا ہے سنا تیری برستا ہوا پانی. کرتا ہے سنا تیری برستا ہوا پانی. دریا بھی ہے مصروف سنا. اللہ 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 مل کے پڑھ. اللہ 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 اللہ
چاہے کوئی آئے نہ آئے، تعداد ہو نہ ہو، جس ذات کے لیے جس کے صدقے اللہ پاک نے کائنات بنائی تو اس کی خاطر سبھی آئے ہیں. ادھر نیت دیکھی جاتی ہے، تعداد نہیں. تو الحمدللہ ہمیں جو ٹھیک سے اگر بات کریں کر صاحب تو ہمیں کس چیز کا انتظار ہے؟ قاری صاحب نے محفل یا انتظامیہ نے محفل پاک کیوں سجائی؟ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا. پھر میرے ساتھ پڑھیے. ایسے آستے میں محفلاں سجاواں، ہاں محفلاں سجاواں، کدی تیرے سرکار ہون گے. ایسا مل کے پڑھیے. ایسے آستے میں محفلاں سجاواں، ہاں محفلاں چیاواں، ہاں محفلاں کراواں، کدی تیرے سرکار ہون گے. اودیاں راواں وچ اکھیاں وچاواں، ہاں پلکاں وچاواں، کدی تیرے سرکار ہون گے. ایسے آستے میں محفلاں سجاواں، ہاں محفلاں کراواں، ہاں محفلاں چیاواں، کدی تیرے سرکار ہون گے. کدی غازی کدی شاہ سکلین دا، پاک زہرا تے حسن حسین دا. کہیے سبحان اللہ. کدی غازی کدی شاہ سکلین دا، پاک زہرا تے حسن حسین دا. ایڈے سونے 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 واسطے میں پاواں، ہاں واسطے میں پاواں، کدی تیرے سرکار ہون گے. اودیاں راواں وچ پلکاں وچاواں، ہاں اکھیاں وچاواں، کدی تیرے سرکار ہون گے. قاری صاحب کس قدر دیوانہ وار شاعر نے لکھا. الحمدللہ اہل محبت بیٹھے ہیں. ہاں کہ کنڈی چھت بھی کہہ رہا ہے، کنڈی چھت بھی ہوا دے نال ہلدی، او کلی اس ویلے دل والی کھلدی. رہن ہر ویلے بوے تے نگاواں، ہاں بوے تے نگاواں، کدی تیرے سرکار ہون گے. رہن ہر ویلے بوے تے نگاواں، ہاں بوے تے نگاواں، کدی تیرے سرکار ہون گے. اودیاں راواں وچ اکھیاں وچاواں، ہاں پلکاں وچاواں، کدی تیرے سرکار ہون گے. شہزاد تیرے لیکھاں نوں جگا کے، او ویکھ لے مدینے والے آ گئے. تو ہر ویلے تکنا سہراواں، ہاں تکنا سہراواں، کدی تیرے سرکار ہون گے. اودیاں راواں وچ پلکاں وچاواں، ہاں اکھیاں وچاواں، کدی تیرے سرکار ہون گے. یہ سبحان اللہ. اور آخر میں ایک مشہور زمانہ کلام اور چند شعر محمد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس موضوع پہ یہ محفل پاک انعقاد پذیر ہے. مثال مل کے پڑھیے. آتے ہیں وہی جن کو، آپ مل کے پڑھیں. الحمدللہ سرکار نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اہل سنت زندہ باد. مل کے پڑھیے. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن
عظمت تو ذرا دیکھو، عظمت تو ذرا دیکھو، کیا سر نیز پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں، سر نیز پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، ارے یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ کئی سبحان اللہ۔ اور آخر میں دو اشعار جو ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منقبت کے میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ یا سپاہ کے اج کرم کرو، یا سپاہ کے اج کرم کرو، اج کرم کو موڑ طویل ہے، اج محفل میرے میرا دی، اج محفل میرے میرا دی، اج داڑ کرن دا ویلا ہے، یا سپاہ کے اج کرم کرو، یا سپاہ کے اج کرم کرو۔ سن میرا عرض غریباں دی، تیرے ہاتھ وچ ناج نصیباں دی، تیرے ہاتھ وچ ناج نصیباں دی، ساڈی بگڑی بنا دے یا میرا، 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 اج بگڑی بناؤن طویلا ہے، یا غوث پاک اج کرم کرو۔ اور آخری شعر، دے صدقہ خواجہ مغین دائے، نالے قطب فرید و دین دائے، نالے قطب فرید و دین دائے، سینے نال لالے عیبینو، سینے عیبینو، سینے نال لالے عیبینو، سینے نال لالے عیبینو، سینے نال لالے عیبینو، سینے نال لوڑ طویل ہے، یا غوث پاک۔ ماشاءاللہ اپنے مخصوص انداز میں حضور سیدی شہباز لامکانی قطب ربانی حضور سیدنا غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ اب سامنے زیر احترام والاحتشام ہمارے دوست ساتھی بھائی قاری محمد ظفر الحق اقبال چشتی صاحب، مدرس جامع نعیمیہ، اپنا مدرسہ بھی ہے الحمدللہ، اور یہ حضور کی خاص کرم نوازی ہے، یہ بچہ بھی ہمارے قریب والا ہے، یوں کہہ لیں کہ ہم آپس میں بھائی ہیں، حضور کا صدقہ سبق قاری بھی ہے الحمدللہ بہترین۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہیں، ان کو محمد اجازت قاری بھائی، ان کو آپ تو انشاءاللہ ان سے ہم کلام سنتے ہیں، پھر صرف 5 منٹ کا بیان ہوگا انگریزی میں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آج کے بعد اس مسجد میں یہاں پر اردو میں بیان ہوگا، عربی میں بیان ہوگا، انشاءاللہ انگریزی میں بھی بیان ہوگا انشاءاللہ۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نعت سنتے ہیں، 5 منٹ کا بیان صرف، زیادہ لمبا نہیں، پھر انشاءاللہ ہم باقی قبلہ علامہ صاحب کو سماعت فرمائیں گے۔ بھائی محمد اعجاز قادری قطاری صاحب سے میں عرض کروں گا وہ تشریف لائیں، حضور کی سنا سے ہمارے دونوں کو منور۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیکا یا حبیب اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. اور آؤ گے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے. نسل کریموں کی لاجوال گھرانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. اور عزت سے نہ مر جائے ہم نام محمد پر، یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے. یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے. اور آخری شعر محروم کرم اس کو رکھنا نہ سرے محشر. جیسا ہے نصیرہ سائل تو پرانا ہے. جیسا ہے نصیرہ سائل تو پرانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. اب صرف 5 منٹ کے لیے بیان کے لیے میں دعوت دوں گا. صاحبزادہ صاحب بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، اور اس مسجد کی ہی رونق بھی ہے ہماری. محمد دانیال قمر صاحب آپ تشریف لائیں اور انگلش میں بھی انگریزی میں بھی بیان سنائیں.
Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful, the greatest of all creation, the whose glory is all the night and day, who is the knowledgeable of all what is in our mind and in hearts. First of all, I would like to thank my father, Mufti Muhammad Qamruzzaman Rizvi Qadri, that he gave me a chance to express my feelings and words in front of you people. And on the behalf of him, I would like to welcome you all the guests and all the people present here. We are here today to hear about a wali of Allah, a friend of Allah, a most pious man, our Peer, the greatest Peer of the time has ever seen, the history has ever seen, the Sheikh Abdul Qadir Jilani, also known as Ghaus-e Azam radiyallahu ta'ala anhu. His father's name was Abu Saleh Musa Jamil Dost, who was a Hassani descendant of the Sayyid's family, while her mother's name was Ummul Khair Fatima. She was the Hussaini descendant of the Sayyid's family. Ghaus-e Azam was born in 470 Hijri in the city of Gilan, and he got his early education from there, and afterwards for further education he go to Baghdad, and there in Baghdad he got his education from the experts of his time, the greatest teachers. One of the greatest teachers was amongst his teachers, they were tremendously famous, renowned scholars, sheikhs and pious predecessors got his education. Abu Wafa Ali ibn Aqil Hanbali, Abu Zakariya Yahya ibn Ali Tabrizi, Abu Ghali Muhammad ibn Hassan Baqlai, Abu Sa'id Muhammad ibn Abdul Karim, rahmatullah ta'ala alayh. And he pledged his allegiance and received successory from Abu Sa'id Mubarak Makhzumi rahmatullah ta'ala alayh. And Sheikh Abdul Qadir Jilani died and on 11th Rabiul Thani of 561 Hijri in Baghdad at the age of 91, and at that age a son of the great Peer of our all Peeran was set at that moment. The funeral was led by Sayyid Saifuddin Abdul Wahab, and the funeral was attended by countless thousands, millions of people, and his shrine is contained in Baghdad city, which remains crowded day and night, every time, whenever you go. Thank you. Subhanallah, mashallah, mashallah. सामने से एहतराम और एहतशाम, आज असल में उस्तादी मुहतरम हज़रत किबला अमीर अहले सुन्नत अमीर तारीख लब्बैक या रसूलल्लाह खालिद साहब का उर्स में है, इसलिए सारे साथी उधर तशरीफ ले गए हैं, वरना आज कुछ मंजर और होगा। अलबत्ता मैंने अर्ज किया था जी, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई तफावत नहीं है, हमारे पास रोज नहीं कुछ नहीं है। एक साथी आएगा जब भी हम वही पैगाम सुनाएंगे, 1000 साथी आएंगे जब भी वही पैगाम सुनाएंगे। अल्लाह के कलाम की और मेरे सोने नबी के फरमान की ये खासियत है कि हमारे अंदर कोई वो नहीं, दर्जा बंदी नहीं है, एक आएगा तो हम नहीं सुनाएंगे, 10 आएंगे तो सुनाएंगे। हुजूर का पैगाम इंशाअल्लाह ताला नसीब सारे जमाने में उसी तरह फैलता रहेगा इंशाअल्लाह हुजूर के सदके। अब हम कम अज कम हजरत से गुजारिश करेंगे 1 घंटे के लिए हमें आप शफकत फरमाएं और हमारे दिलों को पीराने पीर दस्तगीर हुजूर सैयदी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला के जिक्र पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। अल्लाह ताला अपने हबीब का सदका और रवाए सुन्नत का साया हमारे सरों पर सलामत रखे। इस्तकबाल कीजिएगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत।
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله خير الورى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان اللہ سبحان اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آبائہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرمایا جن نے میرے تے ایک دفعہ درود شریف پڑھیا اللہ اودے تے 10 مرتبہ رحمتاں نازل فرمائے سبحان اللہ حضور فرمایا جن نے میرے تے 10 مرتبہ درود پاک پڑھیا رب تعالیٰ اودے تے 100 مرتبہ رحمتاں دا نزول فرمائے حضور فرمایا جن نے میرے تے 100 مرتبہ درود شریف پڑھیا اللہ کریم 1000 مرتبہ اودے تے رحمتاں نازل فرمائے گا حضور فرمایا صحابہ جے کسے میرے امتی نے میرے تے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیا یاد رکھو فرمایا کل قیامت دے دن جنت چ داخلے دے وقت او دا کندھا میرے کندھے دے نال چھو کے گزر جاوے گا حضور قبلہ پرمردہ اگوش ولایت مفتی قادر الزمان صاحب زیدہ مائدوبہ فرما رہے تھا کہ دوست تھوڑے میں سبق سنا کے طالب علم ہونے دے ناتے سنان آیا استاذ ایک ہوندا ہے کہ کتنے سارے بیٹھے لیکن جب بیدار ہو کے بیٹھے پھر میرے سبق کی غلطی نکلن دے امکان ہے نہیں تے جے آرام فرمان آئے ہوئے تو پھر میں نال آ جاواں گا وہ گل غلط ہوئی حدیث کی سند حوالہ غلط جو کچھ ہوندا ہے تے پھر آپ کو انشاءاللہ پتہ نہیں لگا لیکن جے منو ان توجہ غوث الثقلین نے ذکر خیر چ رکھو گے تے
جمعے شریف چنا میں کیا کہوں سبحان اللہ کسے نہ کیا میں کہ یار ایمانداری نہ دسو سبحان اللہ کیا تہاڈا کچھ گھٹ گیا ہے کہتے ہیں نہیں میں کیا میں دسا ودیا کی استاد محترم میں دسا ودیا کی کہتے ہیں کی میں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آبائے وآلہ وصحبہ وسلم حضور سے صحابہ چ بیٹھے فرمایا صحابہ دسا اللہ کیڑے عمل دے بدلے احد پہاڑ نالوں بہتیاں نیکیاں بندے نوں عطا فرمایا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ماں باپ قربان دسو حضور پھر فرمایا صحابہ دسا اللہ احد پہاڑ نالوں زیادہ نیکیاں کیڑے عمل نال عطا فرماتا ہے حضور دسو حضور تریجی بار فرمایا صحابہ دسا رب احد پہاڑ نالوں بہتیاں نیکیاں کیڑے عمل دے بدلے دیتا ہے صحابہ نے پھر عرض کی حضور دسو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میرا کوئی امتی بڑے پیار دے نال ایک دفعہ اللہ اکبر کہندا ہے نا رب نوں اتنا چنگا لگدا ہے رب دے نام اعمال چ احد پہاڑ نال بہتیاں نیکیاں عطا فرماتا سبحان اللہ فرمایا صحابہ جی تو میرا کوئی امتی ایک دفعہ محبت نال سبحان اللہ کہندا ہے نا فرمایا رب احد پہاڑ نال بہتیاں نیکیاں سبحان اللہ کہنے بدلے عطا فرماتا میں جب میرا کوئی امتی ایک دفعہ ماشاءاللہ کہتا ہے نا تے رب ایک دفعہ کہنے بدلے احد پہاڑ نالوں بہتیاں نیکیاں عطا فرماتا تے یار پھر اسی یہ لمحے کیوں ضائع کریے دوجی حدیث کا سنانا درود پاک کے بارے انہاں تے کہنا ہی کہنا ہے تے میں اصل انہاں تو علاوہ تہانوں بھی جگانا ہے انہاں تے کہنا ہی کہنا ہے لیکن تسی دسو حضور دی دوسری حدیث سناواں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمایا جس میرے امتی نے دن تے اجالے چ 3 مرتبہ میرے تے درود شریف پڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رات کی تاریکی چ دن ہے جی ایسے تسی بیٹھے دن ٹائم پڑھ دیتا یا رات دی تاریکی چ میرے تے درود پڑھیا فرمایا رب دے ذمہ کرم تے لازم ہو جاندا ہے اللہ دن تے رات دے اس امتی دے سارے گناہ معاف فرما دے جدا دل کردا ہے صرف وہ درود پڑھے باقی خاموش صلی اللہ علیہ یا
کر لو ولیاں دا دامن پھڑ لو سچیاں دی سنگت کر لو ویکھو سچا تے سچا او ویکھو سچا تے سچا فتوی قرآن دا تے تو سونا مفتی ہو تیرا ہاں جی ویکھو سچا تے سچا فتوی قرآن دا پیراں دا پیر سونا تے اگلی گل انہاں واسطے جنہاں دی یاری سچی ہے انہاں دا ترجمہ کرن لگا تیرے سنگ یاریاں لائیاں یارمی والے اسایا تیرے سنگ یاریاں لائیاں یارمی والے اسایا سر سیرا غوث جلی دے سر سیرا غوث جلی دے لگیاں نی بھان دا پیراں دا ولیاں دی گردن اوپر جس دا ہے پیر منور ولیاں دی گردن اوپر جس دا ہے پیر منور او ویکھو رب بخشیا جس نو ویکھو رب بخشیا جس نو رتبہ اعلان دا پیراں دا پیر سونا جنوں تھوڑا سونا لگدا تھوڑی بات چ پڑھ لے جنوں درمیانہ سونا لگدا درمیانی بات تے جنوں سارے کائنات دے وچ سارے ولیاں چوں غوث پاک دی ولایت بہتی سونی لگدی او بڑے ولیاں دا پیر سونا پیراں دا پیر سونا والی جیلان دا سامینا ولیاں اندر پیراں دی شان بحمد اللہ تعالی میرے نہایت واجب الاحترام بزرگ بھائیوں دوست اخص الخاص برمردہ روش ولایت محسن اہل سنت ترجمان مسلک حق اہل سنت و جماعت حضور قبلہ صاحبزادہ مفتی قمر الزمان صاحب قادری ندوی زیدہ پائدو ہو حضور صاحبزادہ قاری ظفر الحق چشتی زیدہ پائدو ہو دیگر صاحبزادگان سادات اکرام اور جتنے حضور دے غلام آئے بیٹھو صدر سنت دے یاد کرت کی حیثیت نہ اللہ رب العالمین نے جننے لمحے ذکر شہزادہ رسول کریم چ گزرن اللہ ساڈی قبر تے حشر دی نجات دا ذریعہ بحمدللہ تعالی اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ایمان والے اللہ کو ڈرو تے سچا نہ لگو عمل دا سیکھے نہ ہو تے فرمایا ایتھے انساناں نوں حکم نہیں عام کائنات یا مخلوقات نوں حکم نہیں ایمان والیاں نوں حکم دیتا ہے مراد مومن بندہ بندا ہی ہو جدوں تن من دن اللہ دے پیارے حبیب تو قربان کر کے پھر آ کے نہ سونا میں نہیں ہوں تو ہی تو وہ جو بندہ بندا مومن حدیث کا ترجمہ کیتا ہے تے جدوں بندہ مومن بن کے پھر پیارے حبیب گنبد خضرا دے مکین نوں بھی سونا لگدا تے عرش عظیم دے رب نوں بھی بندہ سونا ویکھو اللہ کریم نے ساریاں عبادتاں دے وچوں درود شریف جیسی پیاری تے سونی عبادت اپنے لیے لازم فرمایا پھر اپنے نال فرشتیاں نوں شامل فرمایا پھر جدوں رب تعالیٰ حبیب دا ذکر ہو سونا لگا نا پھر اللہ روح زمین تے جڑے محبوب دے تن من دن وارن والے غلام سن نا
انہاں ایمان والیاں نو اللہ نے اپنے نال شامل کیا۔ میرا موضوع ذکر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، شان غوث پاک اور غوث پاک کی تعلیمات کی ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، تاکہ آئندہ اسی اپنی نسلوں کو پیغام دے سکیے۔ آن والی زندگی فیضان غوث پاک نے صاحبان تھلے انج بسر کریے، حضور غوث پاک دی روح بھی راضی ہو جائے، رسول اللہ غوث پاک نے نانا جان بھی راضی ہو جان، اور عرش عظیم دا رب بھی سارے سارے راضی ہو جان۔ حضرات عزیز وقار، روزے ازل تو لے کے آج تک، آج تو لے کے اگر اللہ نہ کرے لیکن قیامت تک دین دے مخالفین بھی ہوئے نا، تے دین دی آبیاری کرن والے بھی اتھے موجود ہوئے نے۔ سبحان اللہ، روزے ازل تو لے کے مفتی صاحب دین دا نقصان کرن والے بھی ہوئے جو کرتے نہ سکے، لیکن دین دا نفع چاہن والے بھی ہوئے جنہاں دا نام روزے روشن کی طرح سنہری حروف دے نال آج بھی چمکتا دمکتا نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بات کا مقصد بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ فرمایا وہ ذات والا برکات جس نے بھیجا اپنے حبیب نو ہدایت اور سچا دین عطا فرما کے، تاکہ اللہ کا پیارا محبوب اودے دین کو تمام ادیان باطلہ دے ہوتے غالب فرما دے۔ فرما گرچہ غریبہ دین حق کافران مشرکان پسند نہ آوے، رب نے حبیب کی بعثت کا مقصد اسلام کی سر بلندی بنا کے بھیجے۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دور نبوت کو لے کے دور صحابہ تک، دور ابو بکر عمر عثمان علی پاک تک، دور صحابہ تو لے کے دور تابعین تک، دور تابعین تو لے کے دور تبع تابعین تک چلدیا چلدیا پنجویں ہجری جا کے اللہ رب العالمین نے ایسا سورج طلوع فرمایا جنیاں کرنا مشرق تو لے کے مغرب، شمال تو لے کے جنوب تک اسلام کی سر بلندی نو بلند کردیاں نظر آتی ہیں۔ بڑا سونا نوجوان، بڑی پیاری جوانی، بڑا سونا چہرہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل چو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کے وچوں ایک شہزادہ جنگلہ دے اندر جا کے، بیابانہ دے اندر جا کے اللہ کریم کی عبادت کرتا رہتا ہے، اللہ کریم کا ذکر کرتا رہتا ہے، رسول پاک کا ذکر کرتا رہتا ہے، کرتے کرتے کئی دن گزر گئے۔ توجہ دے نال گل سنو، باجت الاسرار کی کتاب کے حوالے نال کئی دن گزر گئے، بھوک تے پیاس نہ پورا حل ہویا، اٹھ کے دریا کی طرف گئے تے چلتے چلتے دریا دے کنارے پہنچے تے کی ویکھیا اللہ کریم کی قدرت دے نال پانی دے اندر ایک سیب رڑدا آندا پیا، وہ سیب رڑدا رڑدا جدوں اس نوجوان چہرے والے دے قریب پہنچیا انہاں اٹھا کے کھا لیا، لیکن جدوں کھا لیا پھر ضمیر نے آواز دیتی، او جوان تو سیب تے کھا لیا ہے، کیا تینوں پتہ سی کتھوں آیا ہے، اے کدے باغ دا ہے، اے دا مالک کون ہے، تو اجازت لئی ہے کہ نہیں لئی؟ انہیں ساری فکر نے متفکر کر دیتا، دریا کے کنارے کنارے چلا جا رہے، جاندے
خالی عقل تے آسانی طرح ویکھدے نہیں یہ تے ویکھدے نے قلب بصیرت جدوں روحانی اکھ نہ ویکھیا یا آنے والے نوجوان بلا دس تیرا نام کی حضور میرا نام ہے محمد عبدو صالح محمد موسیٰ جنگی دوست فرمایا اچھا میرے والد کا نام حضور نام فرمایا کہ کیا اتنا عبادت گزار نوجوان کیا اچھا معافی ملے گی دو شرطہ تھے یقیناً تسا کہ سارا سلسلہ علماء کو سیرت غوث پاک سنے لیکن میں مطابقت دے واسطے اختتام کی طرف جان واسطے میں شروعات دے تو نہیں فرمایا بیٹا اے دس کہ اگر میری دو شرطہ ہونا تو منظور کرے تو پھر میں تینوں معافی دا یا حضور کی شرط فرمایا 12 سال میرے باغ کے اندر کھیتی باڑی کر 12 سال تو بعد ایک شرط ہے پھر وہ ادو دساں گا جا کے ان سے خیال آیا ایک سیب کھان دی اتنی سخت سزا سوچا کوئی گل نہیں یہ تو دنیا کی سزا ہے یا 12 سال مک جائیں گے یا زندگی مک جائے گی لیکن قیامت کے دن اگر انہوں نے پھڑ لیا وہ جدو انصاف کا دن قائم ہویا جدو ادو پھڑ لیا تو میں سیب کتوں داں گا کیا بابا حضور مینوں جنہ کی بھی سزا دے وہ شرط رکھو مینوں منظور نے 12 سال اللہ اللہ کرنے گزر گئے در حقیقت وہ پاک دا مالک اس نوجوان دی ایمانداری تے عبادت گزاری تے اللہ دی خشیت قریب تو ہو کے دیکھنا چاہتا سی جدوں ویکھی تے ایمانداری دے نال دیانتداری دے نال 12 سال گزر گئے ہن کیا حضور 12 سال گزر گئے نے مینوں معافی دیو فرمایا میری دوسری شرط وہ بھی پوری کر جدوں پوری کرے گا میں تینوں معافی دے دوں گا کیا حضور وہ شرط کی ہے فرمایا میری ایک بیٹی ہے وہ دی کان بھی نہیں بازو بھی نہیں ہاتھ بھی نہیں اکھاں بھی نہیں زبان بھی نہیں تے پیر بھی نہیں معذور ہے یعنی ظاہری لحاظ نال معذور ہے ہن او میں تیرے نکاح چ دیواں گا اگر قبول کر لے گا تے میں تینوں سیب دی معافی دے دیواں گا اج سانو پتہ ہی کوئی ساری کمائی حلال ہے کیا میں رستے چ شاہ صاحب تے میں صاحب حدیث پاک کی ذات پڑھ سناتا رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ایک دن نا اس طرح حلقہ احباب لگیا فرمایا صاحبو سنو جن نے 10 روپے دا سوٹ لیا کتنے دا وہ تے جو 9 دے حلال دے ہوئے تے 1 روپیہ حرام دی کمائی دا ہویا تے کیا ہوتا سوٹ پا کے نہ دی نماز قبول کیتی جائے گی نہ دا روزہ تے نہ دی عبادت صاحبان علم و حکمت چیز پہ کیا جناب کسی تسی کتے اپنے کولوں پہ نہیں گل کرتے پیا اللہ اکبر کرنا چگلیاں دینی کیا اللہ میں تو معاف کرے میں کون ہوں نا حلال تے حرام دے قانون بنان والا ایک قانون نبیوں دے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس جو میں خود سنیا اے حدیث میرا مصطفیٰ نے میں کے بیان فرمائی کہ جیدہ ایک درم یا دینار بھی حرام دی کمائی دا ہویا نا وہ تے سوٹ کا نہ دی نماز قبول کیتی جائے گی نہ دی عبادت قبول کیتی جائے گی بہقی شریف مشکات شریف کیا لوگوں ایک پیغام رسول پاک کو میں خود سنیا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک سیب کھا لیا تے اتنی فکر کیا حضور میں معاف کرتا ہوں کیا ہم میری بیٹی معذور ہے نہ نکاح کر توجہ دینا نکاح کرنے واسطے تیار ہو گئی کوئی آج کرتا ہے جنہوں پریابی جاتے نے اکھی بیٹھیا زیادہ میں کھاتا ہے لیکن انہوں نے لو رسول اللہ نہ لگی سی سمجھ آئی نا پیغام میں صادق ہے کہ لو لگا لو مدینے کے مہتاب سے لو لگا لو مدینے کے مہتاب سے جن کی کرنوں سے ہے قبر میں روشنی وقت پر جو گھروں میں اندھیرا کرے وقت پر جو
چھوائے لیکن دنیا تے رہ کے مصطفیٰ کی سنت کے مطابق لباس پہننا نصیب نہ ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کے مطابق چہرہ بنانا نصیب نہ ہویا میرے آقا دیا عطاواں نہ اپنا سکیا ادھر آسمان دیا بلندیاں نو چھوایا لو لگا لو مدینے کے ماتاب سے جن کی کرنوں سے ہے قبر میں روشنی آج کا دور دورے ترقی صحیح چاند کو چھو کے لوٹ آیا ہے آدمی پھر بھی دھرتی پہ چلنا نہ آیا ابھی اس ترقی کھری کا بھروسہ نہیں اصلی لوگ تو بڑے آسا کر دے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ تک جتوں رسائی ملنی سی وہ مدرسے آ کے قرآن دا حرف ایک بھی نہ پڑھ سکتا سمجھ آئی ایک سیب کھاتا 12 سال پھر 12 سال کے بعد یا جی بیٹی کیا حضور اگر میں سارا کچھ کر کے بھی معافی مل جائے تو میں سمجھا گا سودا مہنگا نہیں ہو جائے کیا جی ٹھیک ہے نکاح پڑھا دیتا بیٹی دے باپ دا نام سی حضرت عبداللہ سومعی سواد و میم عین یا سومعی جدو نکاح پڑھا دیتا انہیں نوجوان جیڑے ابو صالح محمد موسیٰ جنگی دوست اپنی زوجہ محترمہ دے کول گئے نا تے حیاء تے تقوی تے عادت ہے کہ جدو بیٹھا کہ سونی شہزادی بیٹھی ہاتھ بھی سلامت پیر بھی سلامت اکھاں بھی سلامت کان بھی سلامت زبان بھی سلامت دوڑے واپس ہونے باپ کو لائے یا حضور ہو سکتا ہے میرے کو غلطی ہو گئی ہے میرے کو غلطی ہو گئی ہے غلطی نہیں بولنا غلطی ہو گئی حضور میں نے معاف کر دو میں شاید غلط کمرے چلا گیا فرمایا نہیں اوے سونے چہرے والیا اوے رسول اللہ دیا شہزادیا سن تیری وہ ہوئی بیوی ہے میں جڑا کیا سی نا کنا تو مزور ہے او دا مطلب ہے سی انہیں آج تک کسے غیر محرم دی آواز نہیں کرنا چ پہن دیتی میں جڑا کیا سی نا اکھا تو مزور ہے او دا مطلب ہے سی انہیں آج تک کسے غیر محرم مرد نو نہیں رکھیا میں جڑا کیا سی نا تا تو مزور ہے او دا مطلب ہے سی او دے ہاتھ کسے غیر محرم نے نہیں ویکھے میں جڑا کیا سی نا زبان تو محروم ہے او دا مطلب ہے سی او دی آواز کسے غیر محرم تک نہیں پہنچ سکی اور میں جڑا کیا سی نا پیرا تو محروم ہے او دا مطلب ہے سی کہ آج تک انہیں سوائے عبادت الہیہ قیام رکوع سجود تو علاوہ قدم کسے غیر کی طرف اٹھا کے نہیں بیٹھیا جاؤ ہی تیری بیوی ہے جب تو پہنچے پھر 1 سال بعد اللہ کریم نے یکم رمضان 470 ہجری جب تو شہزادہ عطا فرمایا اس شہزادے نو شرف تو لے کے غرب شمال تو لے کے جنوب ساری کائنات والے عبدالقادر جیلانی نے نام کیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم توجہ فرمائے وقت ہو رہا محی الدین محی الدین تلفظ غلط ہے محی الدین دین دی احیاء فرمان والے دین نو زندہ کرنے والے حضور صبر تے سنان دا پھر انداز ہے کہ نا استاد کو معاف نہ کرو تو تہاڈی مار میرے لیے نہیں ہے تسی سبحان اللہ نہیں کہنا تو نہ سمجھنا چنگی پھنڈ کر کے دین دین ہے تسی تے لاکھ روپیہ سنو تو چپ کر کے سنو کہ تانوں چس نہیں آئی تسی 1 روپیہ بھی نہ سنو صرف وہ سونے دی پاکی بیان کرتے رہو تو نہیں کہ لگے گا مصطفیٰ دی کچہری جنت تے معمولی ساتھ نہیں رب نے جدوں وٹا پایا اے محفل ساڈے حصے سکینہ گزر گیا یار کی شریف تے پہنچ کر آیا لیکن اس سورج اج بھی آپ اتار دے نال بغداد شریف دا چمکدا ہی نظر آوندا پیا رب نے جدوں وٹا پایا اے محفل ساڈے حصے آیا لکھ واری شکر گزاری او
اور توجہ رہا حضور غوث پاک اپنی امی جی کی طرفوں حسینی نے اور 10 واسطے امی جی کی طرفوں شجرہ غوث پاک کا امام حسین پاک نہ مل جاتا ہے تے باپ کی طرفوں آپ حسنی نے باپ کی طرفوں حسنی باپ کی طرفوں 10 واسطیاں شجرہ امام حسن مل جاتا ہے اور امی جی کی طرفوں 12 واسطیاں غوث پاک کا شجرہ امام حسین پاک نال مل جاتا ہے آج میں رستے سے مطالعہ کرتا آیا سی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدہ کائنات دے گھر گئے اپنی چھوٹی تے لاڈلی شہزادی بولو کی حضور کی شہزادی کا نام ہے کی بول ہے چھوٹی تے لاڈلی مراد کی میرے رسول کریم دیا 4 شہزادیاں نے بولو کنیاں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ چھوٹی شہزادی کی طرف گئے تے جا کے دیکھیا تے سیدہ کائنات روٹیاں پکاندیاں نے پئیاں تندور لگائے تندور دے وچ روٹیاں پکاندیاں نے پئیاں تے دونوں شہزادے کھیلدے نے پے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تے پہنچ کے پہلی دفعہ گل سنو گے پہنچ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا شہزادیاں نو اٹھایا دعا اٹھا کے اپنی گود چلیا امام حسین نال بھی پیار کرتے نے پہ لیکن بہتا پیار اس دن مصطفیٰ کریم امام حسن نال کرتے نے پہ سیدہ کائنات نے دیکھا تھوڑی آئی عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان حضور ایک ہی ماجرے تسی حسین پاک حسن پاک نال پیار کر جو پہ فرمایا بیٹی فاطمہ میں جب ملن آنا سا پیار تیرے وال آندے آندیا رستے دے اندر جبریل امین آئے سلام عرض کی تھی جیڑی گل نہ سنائی وہ گل سن کے مینوں حسن تے بہت پیار آندا ہے پیار کیا بازوروں کی گل نے فرمایا بیٹی فاطمہ جبریل امین آئے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ سلام فرماندا ہے حضور میرا بھی سلام ہوئے یا نبی اللہ میں تمہیں خوشخبری دینا آیا حضور جن بھی تہاڈی نسل چوں امام بنن گے وہ سارے امام حسین دی نسل چوں بنائے جان گے جن بھی ائمہ آن گے نا وہ امام حسین دی نسل چوں آن گے تے یا نبی اللہ 5ویں ہجری چ جا کے ایک لاڈلا پتر آئے گا وہ امام حسن دی نسل جو ہوئے گا جنہوں قیامت تک لوگ عبدالقادر جیلانی دے نام تو یاد کر قیامت تک لوگ عبدالقادر جیلانی دے نام یاد کر فرمایا میں ہم سیدہ کائنات خوش ہو گئے عرض کی تھی یا رسول اللہ سونے رب دی پاکی جن نے امام بھی میری نسل جو رکھے نے امام آدھا سلطان بھی عبدالقادر میرے پتر دی نسل جو ہوئے تیرے سنگ یاریاں لائیاں یار نہیں والے آسائیاں ایسا ہمیں تو نہیں یاری گا سار سے را غوث جلی دے لگیاں نہیں بھان دا جدے سینے کھڑ پہ اپنے پیران دا پیر رسولہ والی جیلان دا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو 18 برس تک گیلان یا جیلان نے اللہ کے حضور غوث پاک نے علوم کی تکمیل کی تھی 18 سالہ تو بعد ماں جی دی اجازت نال بغداد شریف دا رخ کیتا رسول اللہ دا دین حاصل کرنے پاس سلطان کو فرماتا ہے علم و بات جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو میں علم تو بعد کوئی عالم نہیں بن سکتا تے عالم ہون تو بغیر کوئی ولی بھی نہیں بن سکتا شیخ مسلم بن سعدی شرازی گلستان سعدی بابے دلم در بیان اخلاق کے درویشان دے اندر فرماتے ہیں یہ لفظ بولنا درویش درویش نہیں کہنا درویش
شان کے اندر فرماندے نے روئے زمین تے ہر مومن لی ضروری خوف تے امید دی درمیانی کیفیت ہوئے تو پھر بندہ مومن سچا بن دیکھیا کسی نے ایک بندہ کعبۃ اللہ کے سامنے پتھراں تے متھا ٹیک کے نا تے چیخ کے کہہ گیا رب العالمین اپنے اس بندے نو معاف کر دی رب العالمین اپنے اس بندے نو معاف کر دی جے تو معاف نہ کیتا تے قیامت دے دن میں تیرے ولیاں دے سامنے کس منہ نال سامنا کرے گا اے اللہ معاف کر دی کہندے نے دنیا طواف کعبہ کر دی رک کے نا تے ویکھیا جدوں سر اٹھایا تے رسول پاک دے شہزادے عبد القادر جیلانی اللہ دے خوف نہ روندے نظر آ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضور غوث پاک دی تعلیمات کی ہے ابو محمد خشاب نحو کے امام گزرے نے بڑے معروف نحو کے امام گزرے نے ابو محمد خشاب وہ کہتے ہیں مینوں علم نحو دے توجہ بنا مینوں علم نحو دے بڑا عبور سی میں علم نحو حاصل کرتا سا حاصل کرتے میں سنیا عبد القادر جیلانی دلاں دے بھید جاندے نے وہ دلاں دے اوپر نظر مارتے نے کہتے ہیں میں سوچیا سنیا لیکن میں توجہ نہ کی تھی سوچا ایک دن کسی دن جاواں گا عبد القادر دی محفل اٹینڈ کر کے آواں گا محفل دے اندر گئے تے پہنچے کہتے ہیں اچانک ایک دن گزرتے ٹائم نکل آیا میں عبد القادر جیلانی دی محفل چ پہنچیا جدوں پہنچیا تے آپ واز فرما رہے سن خطاب فرما رہے سن آنے جانے والے نو آپ حضور دا دین سکھا رہے سن دین سکھاندیا میں نے دل چ خیال کیتا دل چ میں سوچیا اج تے وقت ضائع ہو گیا اج تے وقت ضائع ہو گیا نہیں آیا پتہ ہی نہیں نحو دی تے گل مینوں لبھی کوئی نہیں نحو دی گل تے لبھی کوئی اج وقت ضائع ہو گیا کہندے نے نا علماء حق کو جاؤ تے زبان سنبھال کے بیٹھو تے اللہ دے ولیاں کو جاؤ تے دل سنبھال کے رہو سمجھ آئی نا کہندے نے میں دل چ سوچیا محمد خشاب کہندا ہے میں دل چ سوچیا اللہ وقت ضائع ہے نحو دی تے گل لبھی نہیں سارے خطاب چ کہندے نے جا میں سوچیا تے حضور غوث پاک نے انج میرے ول ویکھیا نظر مار کے فرمایا ابو خشاب اوے تو اہل اللہ دی محفل دے اندر آ کے اوے تو اللہ دے ولیاں دی محفل جا کے نحو دے نقطے لبنے پیا آپ عبد القادر جیلانی دے قدماں چ پے صحبت اختیار کر میں تینوں نحو دے امام ابو السبیع جیسا بنا کے تیار کر کے بھیج دے میں تو نحو دے نقطے لبنے پیا میں تینوں نحو دے امام السبیع جیسا بنا کے بھیج سبیع جیسا بنا کے بھیج شیخ شہاب الدین محمد عمر سہروردی توجہ فرمائیو شیخ بانیہ سہروردیہ دے سلسلہ سہروردیہ دے بانی شیخ شہاب الدین محمد عمر سہروردی وہ فرماتے ہیں منو علم الکلام جب بڑی مہارت سی میں علم الکلام دا شائق سا منو جتوں بھی پتہ لگتا سی علم الکلام دے پیچھے میں دوڑ پہنا سا حاصل کرنے واسطے کہتے ہیں میرے چچا شیخ نجیب الدین عبد القاہر سہروردی میں منع کرتے رہتے سن کہ نہ پتر پڑھیا کر کوئی روحانیت کا علم حاصل کر کوئی معرفت کا علم حاصل کر کہتے ہیں میں انہوں نے گل وال توجہ ہی نہیں سا دینا شیخ شہاب الدین کہتے ہیں میں ایک دن میرے چچا نجیب الدین عبد القاہر سہروردی بازو تو پکڑیا تے غوث پاک دی بارگاہ چ لے گئے سبحان اللہ غوث پاک دی بارگاہ چ پہنچے تے کیا جناب یہ میرا بھتیجا جڑا نا یہ ہر ویلے نا علم الکلام دے پیچھے پڑیا رہتا ہے اور میں تو منع بھی کرنا کہ بس کر یہ دنیا میں رہ جانا کو معرفت الہی دا بھی جان پی لیکن وہ باز ہی نہیں آتا شاید شہاب الدین عمر سہروردی کہتے ہیں حضور غوث پاک نے فرمایا بیٹا میں کول گیا میرے سینے تے ہاتھ رکھیا سبحان اللہ میرے سینے تے فرمایا وہ کتنی کتابیں جاننے کہتے ہیں میں فرفر سارے نام سناتے کہتے ہیں کتنے کلام جان کنیاں انسان جان میں سب کوئی سناتا
کہتے نے جا حضور غوث پاک نے ہاتھ ہٹایا تے مینوں علم دا ایک نقطہ بھی علم کلام دا یاد نہ رہ گیا غوث پاک نے تصور فرمایا نا مینوں ککھ نہیں یاد نہ رہیا کہتے نے جدوں میرا فرما ہونا سا یا حضور مینوں تے کچھ بھی یاد فرمایا اچھا پھر روحانیت دی نظر ماری دوبارہ سینے تے ہاتھ پھیریا تے اللہ نے علم روحانیت دی دولت نال مالا مال فرما دیا تے نال حضور اس کو پتہ کی فرمایا سن شہاب الدین عراق دے اندر تو آخری شیخ ہوے گا جی درگاہ دے اوتے دنیا والے علم دا فیض حاصل کرن واسطے آتے فرماتے نے جا میں اتوں اٹھیا پھر کس پاسے ویکھنا اللہ نے میرے دل دے وچوں علم و حکمت دے خزانے جاری کیتے تے میری زبان جو اللہ نے حکمت دیاں گلاں صادر فرما دیتی سبحان اللہ سبحان اللہ پیراں دا پیر سونا والی دی لان دا پیراں دا پیر سونا والی دی لان دا سانی نا ودیاں اندر میرا دی شان دا اگلی بات سناؤ سبحان اللہ جنہ سنتے ہو بولو سبحان بعد تو اسرار چاہتا ہے ابو بکر محمد حماد عماد عند ابو بکر عماد وہ کہنے نے میں علم الاصول دے بڑی مہارت سی میں ہر وقت علم الاصول دی تلاش چ لگا رہنا سا ہر ویلے اٹھدیا پہندیا میں علم الاصول دی تلاش کہندے نے علم الاصول پڑھدیا ایک دن میرے خیال چایا کہ پتہ نہیں میں حق دی جماعت تے ہے یا کہ نہیں یعنی میں اپنے مسلک تے ہے وہ حق ہے کہ نہیں میں بحث سے الجھ گیا الجھدیا میرے دل میں خیال آیا اچھا میں جا کے جناب عبد القادر جیلانی دی بارگاہ جو مسئلہ حل کر کے میں غوث پاک رضی اللہ عنہ دی بارگاہ چ گیا جا کے تے میں علم اصول دے حوالے نال گفتگو کیتی گفتگو کرتے میں جدوں پہنچیا تے پہنچ کے میں بیٹھا تے میں دل وچ خیال کیتا دل وچ خیال آیا میں آپ ہی نہیں پوچھنا وہ دسن گے وہ پوچھن گے تے پھر دساں گا میں سنیا غوث پاک کول جیڑا بھی جائے وہ اللہ دی عطا نال دل دی دنیا دے اوتے نظر مارتے نے دل دیاں گلاں نوں پرکھ لیندے نے لیکن میں اپنی دسنا کہندے میں جا میں پہنچیا جا کے بیٹھا تے حضور غوث پاک خطاب فرما رہے نے خطاب کرتے غوث پاک نے میری طرف ویکھ کے فرمایا سن میں اپنے صحابہ تے اپنے بزرگاں دے عقیدے تے قائم ہوں سبحان اللہ کہندے نے مینوں یہ سمجھ نہ آنا یہ بول گیا کہ بھلا کون سچا ہے ہر کوئی قرآن و سنت بھی ویکھ لو بڑے ڈاکو جڑے نے وہ قرآن دے حوالے دے کے حدیثاں سنا کے سادہ لوگ مسلماناں دا ایمان تباہ کر دیندے نے لمحہ فکر یہ اس گل دا کہ یاد رکھو جدوں بھی زندگی پر رشتے کرنے دے دیا پتران دے تے یا رسول اللہ کہنے والے آواز اگر نماز پڑھنی ہے تے یا رسول اللہ دے عقیدے والے امام دے پیچھے اگر یاری لانی ہے تے یا رسول اللہ کہنے والے انل تعلق داری رکھنی ہے تے یا رسول اللہ کہنے والے انل جے تھوڑی جنی توجہ ہٹائی تے ایمان دی دولت تو محروم ہو چکے کہتا میں سوچیا پتہ نہیں سچا کون ہے چاہوں سے پاک دی بارگاہ پہنچیا آپ نے دور ویکھ کے فرما دیتا اسی صحابہ دے عقائد دے اوتے تے بزرگاں دے عقائد دے اوتے قائم سبحان اللہ کہتے میں سوچا مجھے وہ نکل گیا میں سوچ کے گیا سا نا دل تے نظر مار دینے میں کہا مجھے وہ نکل گیا پھر دوسری طرف میری طرف دوسری دفعہ ایسے بات میں چیرہ کر کے فرمایا اسی صحابہ دے بزرگاں دے عقیدے تے قائم کہتے ہیں میں سوچا یہ بھی لگتا ہے پہنچی ہوگا نہیں کیا خطیب گفتگو کر دیا دائیں بائیں دیکھ دیا شاید انہوں نے میرے والے دیکھ کے نا اونچی کے کہتے ہیں جدو میرے دل سے دوسری دفعہ خیال گزریا نا توجہ جدو میرے دل سے دوسری دفعہ کہ آپ نے چہرہ مبارک میرے والے پھیر کے نا فرمایا ابو بکر
فرمایا اسی صحابہ دے عقیدے تے تے اپنے بزرگاں دے عقیدے تے اٹھے قائم آ تے جا جا کے بیٹھ تیرے باپ خدا جگہ کام کیسا گھر جاؤ واپس آگے نہیں گھر جاؤ واپس اے مسجد اعظم چ بہن والے ہو جے غوث پاک اپنے قدماں چ بہن والے نو ویکھدے نے نا تے تانوں بھی قصیدہ غوثیہ دے اس شعر دے مطابق لا تخف مریدی فرمایا میرے مرید خوف نہ کر فرمایا میرا مرید مشرق چ ہوے مغرب چ ہوے شمال چ ہوے جنوب چ ہوے میں بغداد چ بیٹھ کے اونوں انج وینا وا جویں تلی دے اوتے ضرور دا دانا ویکھیا کرے کیا جا جا کے ویکھ تیرا باپ کہندے نے جا میں گھر پہنچیا نا تے میرے باپ آ گئے اس دن تو بعد میں صدقے دل دے نال مسلک حق اہل سنت و جماعت تے قائم ہو گیا کہ اے جماعت قیامت دے دن نجات پان والی جماعت ایک جماعت قیامت دے دن بولو کسے اے جماعت قیامت دے دن یوں تو سب اولیاء محترم ہے مگر یوں تو سب اولیاء محترم ہے مگر غوث اعظم پیا تیری کیا بات ہے تو ہے آل نبی نور چشم علی تو ہے آل نبی نور چشم علی ہے میرے دل ربا تیری کیا بات ہے توجہ حضور غوث پاک بس فرمایا اسی صحابہ دے عقیدے تے تے اسی بزرگاں دے عقیدے تے انہیں آخری گل سنو تے موضوع اپنے اختتام والا چاہے کیا اسی صحابہ دے عقیدے تے اسی میں ترجمہ کر دینا حدیث کا تفسیر چ جان دی جائے صحابہ رسول پاک کو یا رسول اللہ بھی کیا کرتے سن سمجھ آئی نا میں اکثر و بیشتر جگہ تے یہ گفتگو کرتے میں کہنا نہ ہم میر کے اندر میر شریف جو جانی علیہ رحمہ نے 5 حروف ندا بیان کیتے بولو کنے سارے بولو کنے حروف ندا نہ ہم کے اندر میر شریف جو جانی نے نہ ہم میر کے اندر حروف ندا کی بحث کر دیا 5 حروف بیان کیتے یا حمزہ مفتوحہ ہونا جو لفظ یا جڑا ہے نا حضور قبلہ مفتی صاحب بیٹھے نے بعد چوں ہی سبق یاد کرے ہو لفظ یا جڑا ہے نا وہ قریب دے معنی واسطے بھی آندا ہے تے دور دے معنی واسطے بھی تسی معاجہ شریف دیاں جالیاں دے سامنے جا کے السلام علیکہ یا رسول اللہ کرو آقا تابی سن کے جواب دینے نے تسی اپنی مسجد سے کھڑے ہو کے مصطفیٰ تے سلام کرو آقا تابی سن کے جواب عطا فرما دے فرمایا اسی صحابہ تے بزرگوں کے عقیدے تے قائم اور آخری گل ہمیشہ یاد رکھو صحابہ حضور نو یا رسول اللہ بھی کہتے سن صحابہ حضور نو مددگار بھی مانتے سن صحابہ حضور نو مشکل کشا بھی مانتے سن صحابہ حضور نو اللہ دی عطا نال عطائی طور تے ساڈا عقیدہ تے مسلک حق ہے اللہ دی عطا نال صحابہ رسول پاک دا علم غیب شریف بھی مانتے سن صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حاضر و ناظر بھی مانتے سن کدی اوکھا ویلا آ جاتا سی نا بھاویں حضور مدینے چ بیٹھے ہوندے سن صحابہ مکے چ آئیستی یا رسول اللہ کہندے سن نا میرے آقا مدینے چ بیٹھ کے مدد فرمایا کرتے سن اے سارے عقائد جو اہل سنت و جماعت کو اللہ نے نعمت کے طور پہ دیتے اے سارے عقیدے میرے مصطفیٰ دے 14 یاراں تو لے کے حضور دی اہل بیت تو لے کے بزرگاں دے دین دے عقائد نے فرمایا سی صحابہ کہ بزرگاں دے عقیدے تے قائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین اور کما قال میں کہتا کہ میری سنت میرے صحابہ 14 یار فرمایا سنو لوگو عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر راوی فرمایا لوگو اس امت کی سب تو بڑی جماعت دے نال ملحق ہو جی لگ جائے ہو جی بعض حدیث سے حدیث سے صحابہ نے ذکر کی حضور
اس جماعت کا نام کی حضور فرمایا یا اہل سنت و جماعت ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵ ਜਮਾਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਇਤ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਨਾ ਦੌਰੇ ਤਾਬਈਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਬਈਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮ ਸੀ ਤੇ ਅਸਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਲਾ ਕਿਹੜੀ ਮੁਹੱਦਿਸ ਆਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਗਰੋਹ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁਹੱਦਿਸ اہل سنت نہ تعلق رکھتے ہیں کہنے نے اگر کسی راوی دا محدث دا تعلق اہل سنت نہ ہوندا سی نا تے اسی حدیث روایت کر لینے سا اور اگر کسی دا اہل سنت نہ نہیں اہل بدعت نہ تعلق ہوندا سی اسی حدیث چھوڑ دینے سا دور ایسے صحابہ تو لے کے آج تک اور آج تو لے کے قیامت تک خود کو سے پاک رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب کے اندر او 73 فرقے والی حدیث جو بیان کی ہے نا او دے وچ آپ نے فرمایا جڑا 73واں فرقہ یعنی مانا گروہ جماعت جنتی ہے نا فرمایا میں عبد القادر کہنا ہوں اہل سنت و جماعت والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گل فرمایا لوگوں فرائض مومن کو چاہیے فرائض کا اہتمام کرے واجبات کی پابندی کرے فرائض کی پابندی پھر سنتاں دی پھر نفلاں دی طرف جائے اگر کوئی بندہ فرائض و واجبات کو چھوڑ کے سنت کو چھوڑ کے نوافل کے بڑا اہتمام کرتا ہے مستحبات کے بڑا عمل کرتا ہے تو فرمایا سن لو وہ بندہ مردود ہے وہ دی عبادت قبول نہیں کی جائے گی بلکہ نہ اسے مثال دیتی فرمایا انجیے جنہیں کوئی بادشاہ کسی نے اپنی خدمت نہیں بلائے کیوں آ کے بادشاہ دی خدمت کرن دی بجائے اونے وزیراں دی خدمت کرن لگ جائے تے اونوں بادشاہ کولوں اجر نہیں نہ ملے گا جڑا پنجگانہ نماز چھوڑ کے حدیث پاک نوں چھوڑ کے سرکار دی سنت نوں چھوڑ کے واجبات نوں چھوڑ کے مستحبات یا نوافل دی طرف جاندا نا اونوں کائنات دے بادشاہ کولوں اجر نہیں ملے گا رب دا بھی وہی پیار ہے رب دے رسول دا بھی وہی پیار ہے جڑا 5 وقت دی نماز تے پابندی کرے جڑا 5 وقت دی نماز تو بعد درود و سلام تے واجبات کا اہتمام کرے تے اٹھدیاں بیٹھدیاں چلدیاں پھردیاں کھاندیاں پیندیاں ہر لمحہ اللہ تو بعد اور مصطفیٰ کا ذکر کرتا نظر ترجمہ میں ہر ویلے زبان تے تیرا نام ہوئے سانو حاصل کیف عجیب ہوئے میں سوما تے قسمت دین نصیب ہوئے جی کرتا عرب دے شہن شاوا ایک چاہت تے سوئے غریب ہوئے ملک الموت آوے جدوں کو ساڈے ساڈے کول اللہ دا حبیب پورے 29 منٹ ہوئے جب اللہ دی راہ چ تساں سبحان اللہ بولتا نہیں کہ میں 1 منٹ کا اجازت نہ سوچ بتا کے آ کے بتا چل ماشاءاللہ ماشاءاللہ احترام علیہ شام ابھی یہ اذان ہونے لگی ہے اذان کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالی العزیز ہم ختم شریف پڑھتے ہیں اور لنگر شریف کر لیتے ہیں پھر آپ یہ صفحے شریف فرما دیں جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھتے ہیں اگر اذان ہو کے فوراً ختم پڑے گی فوراً لنگر تقسیم کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی